ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو بھی اس سچویشن میں کبھی جہاز نہیں گیا ہمارے ساتھ. ان یوزول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ جہاز کو کیا ہوا ہے, وہ الٹا سیدھا ہو رہا ہے, اس کو ہم ریکور کر لیتے ہیں, لیکن اس سچویشن میں کبھی بھی نہیں گیا جہاز. اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے. پھر دوسرا اس کے پروف جو ہے وہ ہمیں بلیک باکس سے ہی ملے گا. ہم نے بھی اے ٹی سی والوں سے بات کی ہے, اس کیپٹن کو جو ہے میڈے کہنے کی بھی, کیونکہ جب بھی کوئی کریش ہو رہا ہوتا ہے میڈے جیسے پی کے 8303 ہوا تھا, اس نے بھی میڈے پی کے 8303 پاکستان, تو اس کو میڈے بھی نہیں کہہ سکا. بلیک باکس کا ملنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارا مسنگ پرسن کا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کیا وجہ ہوئی ہے, نو باڈی نوز. جب بھی میں پاکستان کے لیے آتا ہوں اپنے پیرنٹس سے ملنے, تو سمجھو فیصل میرے ساتھ ہی ساتھ ہوتا تھا, جہاں بھی مجھے جانا ہوتا تھا. دونوں بھائی سمجھو کہ ایک ساتھ ہی ہوتے تھے. میں اب اس مرتبہ آیا ہوں, یقین کرو میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اتنا مس کر رہا ہوں اپنے بھائی کو. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاوضہ بھی کر سکتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اس نے بچا لیا تھا, اللہ کوئی معاوضہ کرے کہ ہمارا بھائی ہم سے آئے, ہم سے ملے انشاءاللہ. جی, K2 ایئر ویز کا جو B737 جو طیارہ جو 7 جولائی کو شارجہ سے واپس آ رہا تھا کراچی, اور فیری فلائٹ, اس میں کیپٹن فیصل جتوئی جو ہے کہ فرسٹ افسر تھے, وہ اس جو 5 ارکان کے ساتھ شامل تھے. اس وقت ہم ان کے والد صاحب جو ہیں کیپٹن ناظم جتوئی کے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. میرے 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. فیصل سب سے چھوٹا. آبویسلی جس گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے, وہی تھا. اور جہاں تک اطلاع کی بات ہے تو اس رات کو میں کینیڈا کے لیے ٹریول کر رہا تھا. تو جیسے میں نے ابو ظبی میں لینڈ کیا اور انٹرنیٹ اپنا آن کیا تو کافی سارے میسیجز آئے میری طرف کہ آپ فردر جرنی کنٹینیو نہ کریں, آپ ڈسکنٹینیو کریں اور واپس آ جائیں, کہ یہ طیارے کی صورت حال یہ ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے K2 کا, جس میں فیصل فلائی کر رہے تھے کیپٹن رضوان کے ساتھ. ویسے فیصل بہت نمازی, بہت سلجھا ہوا لڑکا, ہر ایک کے لیے ہیلپ فل, فرینڈلی, بہت عزت دار, عزت دینے والا بڑوں کو. بہت اچھا بچہ تھا ماشاءاللہ. اللہ کرے ابھی بھی امید ہے کہ ہے, مجھے رب سے امید ہے کہ وہ معاوضہ ہوگا, وہ مجھے ملے گا, لیکن فردر اللہ پاک بہتر کرے گا اس کے لیے. آئی وڈ سے کہ یار ایوری باڈی از جسٹ اسپیکولیٹنگ, نو باڈی نوز دا فیکٹ. ہمیں فیکٹ تب پتہ لگے گی جب ہمیں بلیک باکس ملے گا, اس سے ساری کہانی پتہ لگے گی کہ ایئر کرافٹ کو ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے, وجہ کیا تھی. تب تک ہم صرف اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں, اور وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ آن اینی تھنگ. آئی وڈ ناٹ make any remarks because I am not in the cockpit, I wasn't there, so I would not say. Whatever I will say, that would be the wrong. So I will wait till the result comes out from the black box. جہاز کا جو 20-25 ہزار فٹ کی بلندی سے, اور ظاہر 9:18 پر جب ایریا کنٹرول سینٹر کو جو کیپٹن ہے وہ بتاتا کہ ہمارے ایئر نیویگیشن سسٹم میں جو بالکل خرابی آ گئی ہے, اور پھر 3 منٹ میں اس جہاز کا اچانک ریڈار سے ہی غائب ہو جانا. ہاؤ وڈ یو سے کہ وٹ وڈ یو سے کہ ایک پتھر کی طرح جو نوز ڈائیو ہوتا ہوا 3000 میٹر کی جو گہرائی ہے وہاں پر اور ماڑا کے قریب جو ہے گرا ہے. میرے بھائی, اٹ از ویری ان یوزول سچویشن, جو کہ ہم نے کبھی بھی, ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو بھی اس سچویشن میں کبھی جہاز نہیں گیا ہمارے ساتھ. ان یوزول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ جہاز کو کیا ہوا ہے, وہ الٹا سیدھا ہو رہا ہے, اس کو ہم ریکور کر لیتے ہیں, لیکن اس سچویشن میں کبھی بھی نہیں گیا جہاز. اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے. پھر دوسرا اس کے پروف جو ہے وہ ہمیں بلیک باکس سے ہی ملے گا. مطلب ہم نے بھی اے ٹی سی والوں سے بات کی ہے, اس کیپٹن کو جو ہے میڈے کہنے کی بھی, کیونکہ جب بھی کوئی کریش ہو رہا ہوتا ہے میڈے جیسے پی کے 8303 ہوا تھا, اس نے بھی میڈے پی کے 8303 پاکستان, تو اس کو میڈے بھی نہیں کہہ سکا. اور مطلب یہ ایئر نیویگیشن کا ایشو تو تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ شارجہ سے واپس آ رہے تھے, اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو K2 ایئر ویز کے دفاتر وہ بھی سیل کیے گئے ہیں. اور اس پر آپ کیا کہیں, حکومت پاکستان سے آپ کی کیا درخواست ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہوا ہے, بہت ٹریجڈی ہے, بہت کیٹاسٹرافک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب میری گورنمنٹ کی طرف سے میں بہت سیٹسفائی ہوں. جتنی بھی ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ اپنے بہت پروفیشنل ہیں, پروفیشنل طریقے سے کام کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ دن رات لگے ہوئے ہیں وہ. اب بات سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار
جو اورماڑا کا علاقہ ہے 53 nautical miles south of the Ormada, it is deep sea, which is around like 3,000 meter down. اب 3,000 meter down میں I don't know کہ whether we are capable or not. I'm sure کہ our agencies are capable. However, اگر وہ capable بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کو بلوا کے ان کی ہیلپ لے سکیں. تو میری آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل پریزیڈنٹ، آنریبل فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش ہے کہ سر ہم اپنی ایجنسیز پہ اتنا ہی ٹرسٹ ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن میری آپ سے پھر بھی ایک گزارش اور ہوگی کہ پلیز آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کو بلا لیں جو کہ ڈیپ سی میں سالویج سی کریں، اور جنہوں نے پہلے کیا ہے تاکہ ان کی طرف سے وہ کوشش کری جائے. پھر ہمارا نصیب ہے ملتا ہے نہیں ملتا، پھر ہم اپنے مائنڈ میں تو کم از کم سیٹسفائی ہوں گے کہ یار ہم نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اپنی کوششوں میں یا ریسرچ میں یا ریسکیو میں. تو یہ میری گزارش اگین اینڈ اگین آئی وڈ ایمفیسائز کہ ان ایجنسیز کو بلا کے ان کی ہیلپ لی جائے تاکہ ہو سکتا ہے ہم اپنے پیاروں کو مل سکیں اور بلیک باکس بھی حاصل کر سکیں. آخری سوال یہ کہ سیکرٹری ڈیفینس لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے بھی تمام 5 ارکان کے عملے کے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے. ڈی جی سٹیشن نادر شفیع ڈار نے انہوں نے آپ سے جو رابطہ کیا اس میں کیا گفتگو کی دونوں نے؟ انہوں نے یہی کہا، ڈیفینس سیکرٹری صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، ڈی جی سی ایم نے بھی کیا، ایئرپورٹ اتھارٹی مینیجر نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوا ہے، ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں، وچ آئی کین سی کہ وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ کر رہے ہیں. ان کی بڑی مجھے ہمت افزائی ملی ہے ان سے، ان کے بیانات سے، انہوں نے جو مجھ سے بات کری ہے وہ اپنی طرف سب کر رہے ہیں. میری پھر بھی سب سے یہی گزارش ہوگی کہ پلیز اس ٹائم پہ ہماری مدد کریں. میری ان سارے بھائیوں اور میرے دوست رضوان کی طرف سے گزارش ہوگی کہ پلیز انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کر کے ڈیپ سی میں جا کے ہمارا جتنا بھی ملبہ ہے، ریکیج ہے یا سالویج ہے وہ ریٹریو کریں. اس کی موسٹ امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی ہے کہ ابھی تک ہمیں بلیک باکس نہیں ملا. بلیک باکس کا ملنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارا مسنگ پرسن کا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا وجہ ہوئی ہے، نو باڈی نوز. انٹل انلیس وی فائنڈ دا بلیک باکس، اس کو ہم ریڈ کریں، اس کو بھیجیں، اس پہ اسٹڈی ہو، اس پہ ریسرچ ہو، جو بھی فائنڈنگس اس میں سے ملیں گی. اس سے ہوگا یہ کہ جتنی بھی بوئنگ ہے یا جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ اس پہ کام کریں گی کہ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن، وہ اس پہ فگر آؤٹ کریں گے. تو یہ اس طرح کا ٹریجڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کسی اور ایئر لائن کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ہمارے تو 5 ہیں، لیکن جو ایئر کرافٹ آتے ہیں جس میں 600 700 بندے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا یہ بلیک باکس کا ملنا بہت ضروری ہے اور اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ کوشش تو ہماری آئی ایم شیور کہ ہماری ایجنسیز کر رہی ہیں. لیکن اگر وہ بھی آ جائیں گے انٹرنیشنل لیول والے تو اور تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا اور جلدی مل جائے گا، ہمیں اتنا لمبا نہیں ہوگا. اور ہم بھی اپنی طرف سے سیٹسفائی ہوں گے کہ ایوری ایفرٹ ہیز بن ڈن بائی دا گورنمنٹ. فیصل نے جنوری میں K2 جوائن کی اور وہ میرے ساتھ لگا رہا جس طرح جنوری 2026. ہم نے دیکھا کہ جو ملائیشین ایئر لائنس کا جہاز بھی سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ تاحال نہیں ملا. لیکن 12 گھنٹے کی قلیل مدت میں جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں، نیوی ہے یا PMSA پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی، انہوں نے ونگز اور جو ریکیج ان کے پچھلا حصہ وہ ڈھونڈ نکالا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ This is a great, I would say, great effort they have done it. Just because of their efforts, they have retrieved those things. Again, میں بھی کہتا ہوں کہ ان پہ مجھے 100% کانفیڈنس ہے. They are very capable, professional people. They are working day and night. بس میری ان سے پھر بھی again, how many times I would have to say کہ گورنمنٹ جو ہے نا بس اس کو انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کر کے ہمارا مسئلہ حل کروائیں. میری گزارش گورنمنٹ سے یہی ہے. باقی ہم ان کے ہر ایکشن سے سیٹسفائی ہیں، ہر طرف سے ان کی کوششیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور پروفیشنل لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں ریسرچ اینڈ ریسکیو میں. بس یہی میں کہوں گا. اگین سب میرا فیصل چھوٹا بھائی تھا اور سب کا لاڈلا تھا. ایون ہم سب ان سے پیار کرتے تھے، وہ ہم سے بھی پیار کرتا تھا. صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا تھا، بالکل ساری جو بھی ہمارے فیملی کے ممبر ہیں ان سے پیار کرتا تھا، سب کا خیال کرتا تھا. مگر وہ ایسا بچہ تھا جو سب سے زیادہ ہمیں وہی پیار کرتا تھا. ان کا میں بڑا بھائی ہوں مگر وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے. اور وہ ساری فیملی آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. ہم کچھ موضوع کی کوئی موضوع ہو جائے اللہ کی طرف سے ہم لگے ہوئے ہیں.
ہماری پوری فیملی پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے. ایون ہماری فیملی جو بھی ہمارے 5 ممبر ہیں فیصل کے قریب تھے وہ بھی سارے ہی پریشان ہیں. تو ہم سب کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور بہت انتظار میں ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ سارے ان کے جو بھی ہمارے ممبر ہیں واپس آ جائیں. اور یہ ہمارے لیے ابھی بہت جو ہے نا ہمارے لیے نہیں صرف ہمارے جو بھی ان کے دوست یار ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ بھی بڑی کوشش یہ کر رہے ہیں. ایون جس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو ان کے دوست سارے وہاں پہ چلے گئے چوڑ مارا میں. تو ہم جا کے دیکھیں کہ بھائی ہمارا بھائی کیسا ہے دوست کیسا ہے تو ہم کچھ ہم اپنی طرف سے فرض کریں. مگر وہ بھی ان کے بھائی ہیں آج وہ بھی بڑے دکھی ہیں. ہم سب لوگ ہیں یہاں پہ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی نہیں ہے چھوٹا. تو نہیں فیصل بالکل شرارتی نہیں تھا. وہ میرا چہیتا تھا. وہ بالکل ایسا تھا جیسے ان کے بچوں کی طرح پالا ہے ہم سب نے مل کے. وہ بالکل بھی وہ بڑوں کے ساتھ بڑا ہوتا تھا چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا ہوتا تھا سب کے ساتھ پیار کرتا تھا. فیصل نے مطلب 5-6 سال ہو گئے اس کو پیشن تھا فلائٹ کا. تو بس ابو کے ساتھ وہ بھی پیشن تھا کہ ابو کے ساتھ میں کروں گا. باقی ہم دعا کریں کہ ہمارے لیے فیصل کی 2022 دسمبر میں شادی ہوئی تھی. تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں. اس کا چھوٹا بیٹا ہے زوہان وہ 2 سال کا ہے. زوہان جس دن ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے میں ابو کو چھوڑنے جا رہا تھا اور امی کو جا رہے تھے وہاں پہ کینیڈا. تو اس دن وہ بڑی شرارتیں کرتا چلا. بابا جانی اس کو بولتا تھا بابا جانی کب آئے گا بابا جانی کب آئے گا. مطلب آتے جاتے سارا دن وہ یہی کہتا رہتا تھا. مگر اس کا بابا جانی ہمارے ساتھ آج نہیں ہے. فیصل نے بیریا سے کی تھی ایجوکیشن. پرائمری تو وہاں سے گاؤں سے کی تھی. اس کے بعد کراچی موو ہو گیا پھر بیریا سے اس نے کی تھی. ہمارا تعلق نوشہر ڈسٹرکٹ نوشہر فیروز ہے تعلق مورو ہے. گاؤں ہمارا نیو جتوئی سے تھوڑا 2-3 کلومیٹر آگے ٹھوڑا شریف کہتے ہیں مطلب اس کو. ہمارا وہیں سے تعلق ہے. اب ہم جو کیپٹن فیصل جو کہ فرسٹ افسر تھے K2 ایئر بیس کے ان کے جو بھائی ہیں جمیل احمد جتوئی ان سے بات کرتے ہیں. میرا تعلق بھی خود ایویشن سے ہے. میں بھی 17 سال سے ایویشن میں ایز اے فلائٹ انجینئر ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر. ابھی تقریباً 7-8 سال سے میں کینیڈا میں ایک بمبارڈیئر کمپنی ہے مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ کمپنی بزنس جیٹ ایئرکرافٹ ہم بناتے ہیں. وہاں پہ ایز اے پروڈکشن مینیجر میں وہاں کام کر رہا ہوں. ہمارا تعلق سارے خاندان مطلب میرا ابو کا میرے چھوٹے بھائی فیصل کا ایویشن سے وہ آپریشن سائڈ میں تھے میں انجینئرنگ سائڈ میں. مجھے اطلاع ایسے ملی کہ میں کینیڈا میں تھا. ہمارا یہ سندھ ایسوسیشن نارتھ آف امریکہ کا شو چل رہا تھا تو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ سٹیز تھے کینیڈا سے. تو میں وہاں ان کے ساتھ مصروف تھا. ہمارا اپنا سندھی کلچر کا فنکشن تھا تو ہم سارے دوست وہاں پہ جمع ہوئے تھے. تو مجھے ایک ہمارے کیپٹن ہیں وہاں وہ بھی ابو کے بہت اچھے فرینڈس ہیں. ان کی بیٹی کی مجھے کال آئی کہ جمیل بھائی آپ کہاں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نارمل ہیں آپ کس سچویشن میں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ جی بیٹا بولے کیا بات ہے آئی ایم اوکے. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ فیصل بھائی کا جو جہاز ہے 9:30 پہ ہمیں یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا تھا مگر ابھی ہاف این آور آگیا ایئرکرافٹ مسنگ ہے. کوئی بھی لاسٹ جو ایئر ٹریفک کنٹرول سے ان کا رابطہ ہوا ہے وہ 9:17 پہ ہوا ہے. تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ جہاز کہاں مس ہو گیا یہ وہ. پھر میں نے اپنے جو سورسز سے میرے اپنے رابطے تھے ایویشن میں نے اپنے ان سے باتیں وغیرہ کر کے پھر مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں نے رائٹ اوے وہاں سے ٹکٹ بک کرا کے میں یہاں پہ آ گیا کراچی میں. میں جب بھی آتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں ہر 2 سال ہوئے میں فیصل سے نہیں ملا. میں جب بھی کراچی آتا ہوں یا جب بھی میں پاکستان کے لیے آتا ہوں اپنے پیرنٹس سے ملنے تو سمجھو فیصل میرے ساتھ ہی ساتھ ہوتا تھا. جہاں بھی مجھے جانا ہوتا تھا جہاں بھی بلکہ ہم دونوں بھائی سمجھو کہ ایک ساتھ ہی ہوتے تھے. میں اب اس مرتبہ آیا ہوں یقین کرو میں آپ کو کیا بتاؤں میں اتنا مس کر رہا ہوں اپنے بھائی کو کہ مجھے یہاں پہ کراچی میں تو بندہ ایک ہوتے نا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہا ہوں. یہ جو میرا 16-18 گھنٹے کا جو ٹریول گزرا ہے وہ میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیسے یہاں تک پہنچا ہوں. ہر لمحہ میں اپنے بھائی کو مس کر کے وہاں سے آیا ہوں اور میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ آئی مس ہم لاٹ. ہم اللہ سے توکل کرتے ہیں. اللہ غفور رحیم ہے. اللہ معاوضہ بھی کر سکتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اس نے بچا لیا تھا. تو اللہ غفور رحیم ہے. سارے بھائی دوست آل فیملی ممبرس ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کوئی معاوضہ کرے کہ ہمارا بھائی ہم سے آئے ہم سے ملے انشاءاللہ. تو توکل تو اللہ پہ ہے. باقی
اللہ کی مرضی یا غازی ہے یا شہید ہے، یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے. فیصل مجھ سے تقریباً 8 سال چھوٹا تھا، 8 ایئرس. میں اس سے بڑا ہوں 8 سال. بٹ لگتا نہیں تھا کہ ہم چھوٹے بھائی بڑے بھائی ہیں. وہ بھی مطلب کہ ویری آنیسٹ پرسن، ریسپیکٹفل پرسن، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ، ہیلپ فل، ہر کسی کی ہیلپ. جو بھی ہمارے گاؤں سے جو بھی آتا تھا یا جو کس چیز کو جس کو ہیلپ چاہیے تو جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا. بہت اچھا، نائس. اور ہمارے ابو کا تو وہ سمجھے کہ رائٹ شولڈر ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ میں رہا ہوں ہی باہر ہوں 16 سال. تو سارے ہمارے گھر کے کام یہ وہ ہر چیز میں اس کا بڑا ہاتھ تھا ہمارے ساتھ. ہماری جو امی ہیں اس کی ظاہری بات ہے، ہم تو بھائی ہیں، 2-3 سال جتنا بھی ہم یاد تو کرتے رہیں گے، مگر ہماری امی کے ساتھ تو بہت وہ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ وہ ابھی تک بھی ہوش حواس میں نہیں ہے. جو K2 ایئر ویز کے فرسٹ افسر جو تھے فیصل محمود جتوئی کے بھائیوں کی بھی آپ نے گفتگو سنی. اب وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہیں، پوری فیملی دعائیں میں لگی ہے. ظاہر ہے پورا ملک بھی اسی حادثے میں جو 5 ارکان کے حوالے سے جو دعائوں میں مصروف ہے. اور انہوں نے کہنا کہ بھائی ہمارا ایک بہترین بھائی تھا، بلکہ بھائی نے بلکہ دوست بھی تھا. تو ان کے بھائی بھی گفتگو کر رہے تھے، ان کے والد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. کیپ واچنگ، سنو.